مدرسہ دار ارقم سر چشمہ علم و حکمت ہے، یہ گلشن علم و عرفاں ہے، یہ مشعل راہ سنت ہے۔ ابو طلحہ راشد، ان کی ایک تقریر ہوگی مختصر سی، اس کے بعد موت کی آگوش میں ایک ثقافتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ بولنے کے لیے جب زباں کھولنا، بولنے کے لیے جب زباں کھولنا، جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت بولنا۔ محترم صدر جلسہ، حضرات اکابر علماء اور معزز حاضرین، سب سے آخری آسمانی کتاب قرآن مجید نے جن بلند اخلاق و کردار کی تعلیم دی ہے، ان میں سے ایک سچائی کی تعلیم ہے، یعنی قرآن کی زبان میں حقیقی اور اصلی مومن وہ ہوگا جو سچا ہوگا، جس کی زبان اور جس کا دل جھوٹ کی گندگی سے پاک ہوگا۔ ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کو اختیار کرنے اور جھوٹ سے بچنے کی سخت تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سچ اختیار کرو، سچ بولنا نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا، جھوٹ سے بچتے رہو، اس لیے جھوٹ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے۔ محترم حضرات، بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، یعنی منافقوں کی تین علامت اور پہچان ہے۔ نمبر ایک، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر دو، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے۔ نمبر تین، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ آپ اس حدیث کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنا منافقوں کی علامت بتائی ہے، اور آپ جانتے ہیں منافق کفار سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کی جھوٹ کی بدبو سے میلوں دور بھاگ جاتے ہیں، لیکن افسوس، صد افسوس، جھوٹ ایک فن ہو گیا ہے جو جھوٹ جتنا زیادہ لوگوں کو بے وقوف بنائے وہ کتنا ہی بڑا چاغلاق اور عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ تاجر کہتے ہیں بغیر جھوٹ بولے مال نہیں بکے گا، وکیل کہتے ہیں بغیر جھوٹ بولے مقدمہ نہیں کھڑے ہوگا، دکاندار کہتے ہیں بغیر جھوٹ بولے کاروبار نہیں چلے گا۔ خرید و فروخت میں، لین دین، پڑھنے لکھنے میں یہ احسان نہیں رہتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، بلکہ اسے جھوٹ سمجھتے ہی نہیں۔ جان لیجئے جھوٹ ہر جگہ جھوٹ ہے۔ ہم جھوٹ بول کر کاروبار چمکا سکتے ہیں، ہم جھوٹ بول کر زمین جائیداد دنیا کی عدالت میں جیت سکتے ہیں، ہم جھوٹ بول کر مخالف کو الو بنا سکتے ہیں، اسے بے عزت کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ کی رحمت کو متوجہ نہیں کر سکتے، اللہ کی عدالت میں مقدمہ ہار جائیں گے، وہاں ہمارا جھوٹ بے نقاب ہو کر رہے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، التجار یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وصدق، یعنی اکثر تاجر جو قیامت کے دن فاجروں کی صف میں اٹھائے جائیں گے، مگر وہ تاجر جو اللہ سے ڈرے، نیکی کرے، سچ بولے۔ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے تو صحابہ کرام ہر طرف سے وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے بطور برکت ٹوٹ پڑے۔ صحابہ کی اس عمل کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں ایسا کیے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں۔ سنیے ذرا دل کے کان سے سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھے یا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھے، وہ تین کام کرے۔
नंबर 1, जब भी बोलो करो सच बोलो, झूठ न बोलो। नंबर 2, जब तुम्हारे पास किसी का हक या अमानत हो तो उसकी अदायगी में किसी किस्म की कोताही न करो। नंबर 3, अपने पड़ोसियों के साथ हमदर्दी करो। आज हमें अपने अमाल का जायजा लेने की ज़रूरत है। अल्लाह और उसके रसूल से इश्क मोहब्बत का दम भरते हैं। क्या हम इन तीनों बातों पर भी अमल करते हैं? किसी से मोहब्बत करते हो तो उसकी तारीफ में मुबालगा करते हैं, और अगर नफरत करते हैं तो झूठी बातें उसकी तरफ मंसूब करते हैं। हमारा ये अमल गलत है। अल्लाह का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मअस्सादिकीन। और यही आयत मैंने शुरू में भी तिलावत की थी, जिसका तर्जुमा यह है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ रहो। आइए दुआ करें कि अब हमें सच्चाई पर अमल करें। वाखिरु दामाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह। आपको बता दें, INA न्यूज़ और हेलो मुशायरा, ये दोनों लोग ऑनलाइन प्रोग्राम को नश्र कर रहे हैं। जो लोग यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, बराह रास्त इनकी लिंक पर जाकर प्रोग्राम देख सकते हैं। हम इनके मशकूर हैं।